الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے روزے کے سلسلے میں ایک خاص جو رعایت رکھی گئی اہل کتاب کے مقابلے میں، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہاں آپ کو یہ بات واضح کر دیں کہ شروع اسلام میں مسلمانوں پر روزہ رکھنے کی جو فرضیت تھی، اس کا جو طریقہ تھا وہ اہل کتاب کی طرح تھا۔ اہل کتاب کے ہاں حکم یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد اگر رات میں سو گئے تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اگر سونے کے بعد آنکھ کھلی، افطار کرنے کے بعد سو گئے اور سونے کے بعد آنکھ کھلی سحری سے پہلے، تو کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، سحری سے پہلے جماع نہیں کر سکتے۔ کچھ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس سلسلے میں چوک ہوئی، اور کچھ صحابہ اکرام کے لیے یہ حکم ذرا مشکل پڑا، اس اعتبار سے کہ ایک غریب انصاری صحابی دن بھر روزہ رکھ کر مزدوری کر کے تھکے ہارے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں افطار کے بعد کھانے کو کچھ تیار نہیں تھا۔ ان کی محترمہ نے کہا کہ میں ابھی کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئیں تو یہ دن بھر کی تھکان کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ اب بیدار ہوئے تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ سونے کی وجہ سے کھانا حرام ہو چکا تھا، اجازت نہ تھی اب کھانا کھانے کی، لہذا بغیر کچھ کھائے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا۔ ضعف کی وجہ سے برا حال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سونے کے بعد کسی سے جماع کا صدور ہو گیا۔ رمضان کی رات میں سونے کے بعد جماع کا صدور ہو گیا، تو یہ حکم بظاہر ذرا مشکل لگا، اللہ نے اجازت دے دی، اور ساتھ میں ان لوگوں کے حق میں جن سے چوک ہوئی تھی عام معافی کا اعلان کیا، اور فرمایا کہ اب رمضان کے راتوں میں جو پابندیاں تھیں کہ سوئے تو کچھ کھا نہیں سکتے سحری سے پہلے، سوئے تو سونے کے بعد سحری سے پہلے جماع نہیں کر سکتے، یہ پابندی اللہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے تم لوگوں کے واسطے رمضان کی راتوں میں رفث یعنی جماع کو تمہاری بیویوں سے حلال کر دیا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہاں اللہ نے میاں بیوی کے آپسی تعلقات کو ایک بہترین انداز میں ایک دوسرے کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کر دیا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ یقین جانے اللہ نے اس جملے کے ذریعے سے زوجین کے تعلقات کو جس انداز میں بیان فرمایا، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا میاں بیوی کے آپسی تعلقات کو بیان کرنے کے لیے۔ اور جو لباس سے تشبیہ دی ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے اس جملے کے ذریعے سے کیا تعلق کو واضح کیا۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے آپسی قریبی تعلقات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس۔ انسان کے بدن کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ لباس ہوتا ہے۔ میرے جسم سے لگا ہوا، ہر وقت لگا ہوا اگر کوئی چیز ہے تو وہ میرا کپڑا ہے۔ کتنا قریب ہے کہ جسم سے ہر وقت لگا ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ زوجین آپس میں ان کے قریبی تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مجھے اپنے کپڑے کی ضرورت ہر آن رہتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ زوجین آپس میں ایک دوسرے کے جسمانی اعتبار سے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، خوبصورتی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ آدمی بے لباس اگر ہو جائے تو بے اطمینان ہو جاتا ہے کہ فلانا دیکھ رہا ہے، فلانا سطر میرا کھل رہا ہے، سکون اور اطمینان غارت ہو جاتا ہے۔ تو اگر زوجین کے تعلقات کو بیان کرنا ہو تو اس سے بہتر کوئی اور لفظ نہیں مل سکتا تھا کہ عورت مرد کے لیے زینت ہے اور مرد عورت کے لیے زینت ہے، عورت مرد کے لیے زینت ہے، اور ایک دوسرے کی قربت سے راحت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے، اور آسائش کا بھی سامان ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ نے، میں نے کہا کہ یہ لباس کے اوپر علماء نے بڑی لمبی اس کی تشریح فرمایا کہ دیکھو لباس اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو میرے جسم کے اندر جو عیب ہیں، کہیں اگر کوئی کمی ہے اور انسانی نقص ہے تو اس کمی کو میرا لباس تو جانتا ہے، اور اس لباس نے میری کمی کو چھپا رکھا ہے، لیکن غیر نہیں جانتا کہ میرے جسم میں کہاں کالا حصہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ابھار کس طرح کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں لباس ہو، یعنی اگر کہیں کوئی کمی تمہیں نظر آئے تو لباس تمہارے بدن کے عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ اسی طرح تم ایک دوسرے کے لیے عیوب کے سلسلے میں چھپانے والے بنو۔ تمہارا لباس تمہارے عیوب کو بیان نہیں کرتا، اسی طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کو رازدار ہوتے ہیں، اور باوجود کہ جاننے کے ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ بہرحال اس جملے کے اندر بڑی گہرائی ہے، اور اللہ نے اسی وجہ سے اس جملے کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے لباس ہیں، اور مراد ہے ایک دوسرے کی قربت کو بیان فرمانا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کے گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے تھے۔
اللہ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف فرمایا۔ یعنی اگر کسی سے شروعات میں روزے کے اس حکم کے سلسلے میں اور اگر یہ مشکل پڑا اور اس سے خطا ہوئی تو اللہ نے تم کو معاف فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا ہی میں اگر حضرات صحابہ سے کچھ چوک ہوئی کسی سلسلے میں تو اللہ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، کسی کے اور کے بارے میں نہیں فرمایا کہ بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر انسان ہونے کی وجہ سے اگر کوئی چوک ہوئی تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن قرآن میں کھلے الفاظ میں اللہ نے فرمایا وَعَفَا عَنْكُمْ، تمہیں معاف کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ آیت کے اس جملے کے اندر اللہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی جس کا مطلب اکثر حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہارا بیوی کے ساتھ جماع کرنے کا مقصد صرف اور صرف وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اولاد حاصل کرنے کی نیت سے تم بیوی سے جماع کرو، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت کے اس حصے میں اللہ نے جماع کے دوران جو لذت حاصل کی جاتی ہے اس کا مقصد طلب اولاد ہو، اولاد کا طلب کرنا ہو، نہ یہ کہ محض نفسانی خواہشات کا مکمل کرنا یا جنون و جذبات کا نکالنا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مقصد اولاد کی طلب ہونی چاہیے۔ دوسرا مطلب علماء نے اس جملے کا یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ